بھارت اور چین بالکل ایسے ہیں جیسے اکٹھے رقص کرتے ہوئے ہاتھی اور ڈریگنز. یہ کہنا ہے زی جنگ پنگ کا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور چوتھی بڑی اکانومی ہے. آج بھارت اور یورپی یونین کے درمیان میں فری ٹریڈ اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جسے کہتے ہیں مدر آف آل ڈیلز. اس کا پوٹینشیل مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایگریمنٹ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان میں 96% اشیاء پر یا تو ٹیرف بالکل ختم کر دے گا یا اس کو بہت کم کر دے گا. اس کا کیا پوٹینشیل ہے؟ یہ گلوبل اکانومی میں 25% تک کنٹریبیوٹ کرے گا اور اس کی کیا اہمیت ہے دونوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اسی حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. حبیب صاحب، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا، بھارت 1.4 بلین افراد پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھی ہے، چوتھی بڑی اکانومی بھی ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ 2028 تک اس کا پوٹینشیل ہے کہ یہ 3rd لارجسٹ اکانومی بن جائے گا. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی اور سب سے بڑی لوکریٹو مارکیٹ فار دا ورلڈ، وہ جب ایگریمنٹ کرے گا ایک 27 ممالک پہ مشتمل یورپی یونین کے ساتھ، تو کیا چینج آئے گا پوری دنیا میں؟ کیا پوٹینشیل ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی اور خود یورپ کے لیے بھی، اور اس کا کانٹیکسٹ دراصل امریکہ ہے کہ امریکہ نے جب ٹیرف سلیب کرنا شروع کیے، کو جناب مودی جی نے یہ نہیں کیا، یہ انہوں نے تیل خریدا تو اس پہ ٹیرف، اس پہ ٹیرف، گرین لینڈ پہ ٹیرف، گرین لینڈ کے ساتھ والوں پہ ٹیرف، جنہوں نے فوج بھیج دی وہاں پہ ٹیرف، نیٹو نے یوں کر دیا تو نیٹو کے ملکوں پہ ٹیرف، تو جب انہوں نے ٹیرف کو ایک حربہ بنا لیا، ایک ہتھیار بنا لیا، تو اس کے نتیجے میں یہ بالکل لازمی تھا، منطقی تھا کہ دنیا ٹریڈ کا کوئی دوسرا روٹ ڈھونڈتی، کیونکہ یورپ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ کا، اور امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر خود یورپ ہے، اور اسٹریٹجک ایکچولی ٹریڈ ہے. ویسے تو ٹریڈنگ پارٹنر تو چائنا بھی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک الائی ہے. تو وہاں پر جب ٹریڈ اسٹریٹجک الائز کے درمیان نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یورپ کو کسی دوسری طرف دیکھنا پڑے گا، اور صرف ٹریڈ کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے بھی، اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر بشمول برطانیہ، جو اگرچہ EU کا حصہ نہیں ہے لیکن اس وقت ان کے ساتھ ہی الائنڈ ہے، وہ سارے لوگ، کینیڈا ایون، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے ٹریڈ کے معاملات سیٹل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ سیٹل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں، تو دنیا کی نمبر 1 اکانومی اگر انہیں لفٹ نہیں کرا رہی یا کسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف پہ ٹیرف لگائے چلے جا رہے ہیں، تو ان کا نیچرل آپشن 2nd اور 3rd اکانومیز بنتی ہیں. تو دوسری اکانومی، دوسرے نمبر پہ اکانومی چین ہے، اب چوتھے نمبر پہ انڈیا ہے، اور اس کے بیچ میں اب جاپان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہے ابھی تک. چلیے جاپان ابھی کتنی دیر رہتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، معاف کیجیے گا. تو نیچرلی جب نمبر 1 آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا تو نمبر 2 اور نمبر 3 کے ساتھ آپ کام کریں گے. تو لہٰذا یہ تو حصہ ہو گیا ٹریڈ کا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹریڈ ہے وہ ایکچولی جو دنیا میں اس وقت نیا ایک سسٹم یا آلٹرنیٹ سسٹم ود آپ کیوں کہیے کہ دنیا میں ایک طرف سیکیورٹی کا سسٹم ہے جو ظاہر ہے ٹاپ پہ ہے، چائنا نے ایک ٹریڈ کا سسٹم بھی ڈیولپ کر لیا ہے، جو دونوں سسٹم، سیکیورٹی سسٹم اور ٹریڈ سسٹم، یہ کسی نہ کسی درجے میں اوور لیپنگ ہے. جب یہ اوور لیپ ہوتے ہیں تو کہیں فرکشن آ جاتی ہے، لیکن کہیں ایکچولی ایک دوسرے کے مفادات اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اب آپ ذرا اس ٹریڈ سسٹم میں آ کے دیکھتے ہیں جو چائنا اورینٹڈ ٹریڈ سسٹم ہے، اور اب اس میں اس ٹریڈ سسٹم میں یعنی یہ بھی دنیا میں ایک لطیفہ ہے کہ جو لبرل اکانومی تھی جس کا سب سے بڑا لمبردار امریکہ اور یورپ تھا، امریکہ خود اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. WTO کو سپورٹ کرنے والا امریکہ تھا، فری ٹریڈ کو آگے چلانے والا امریکہ تھا، اب وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے، ٹیرف استعمال کر رہا ہے. تو دنیا ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی طرف جا رہی ہے. اور مزے کی بات ہے، چین جو لبرل اکانومی سے بہت دور تھا، کیپٹلسٹ اکانومی سے بہت دور تھا، وہ اس کے قریب آ رہا ہے، جو دراصل کمیونسٹ چائنا تھا. لیکن اینی وے یہ لطیفہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی، تو اب یہ جو مفادات ہیں ٹریڈ کے، یہ تو مل رہے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ اوور لیپ کریں گے وہاں پہ اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، جو جیسے کینیڈا کے مارک کارنی جب آتے ہیں چین میں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر ایکچولی ختم ہو رہا ہے. یورپ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ورلڈ آرڈر تو نہیں چل رہا، رول بیسڈ ورلڈ آرڈر، جی رول بیسڈ ورلڈ آرڈر نہیں چل رہا. اسی طرح کیئر سٹارمر، اس کے اوپر برطانیہ کے وزیر اعظم بھی چائنا جا رہے ہیں، اور وہ بھی آتے جاتے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کے اندر چینج آیا ہے. جی بالکل،
انڈیا اب کلیئر کٹ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے فرینڈ ہیں، مودی جی اب پریشان ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر میں ان کی پوزیشن کیا ہے. تو اس لیے ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اگر یہ ٹریڈ ڈیلز ہو جاتی ہیں تو کہیں ان کے اندر یہ امکان بھی پیدا ہو جائے گا کہ یہ سیکیورٹی اور ڈیفنس ڈیلز بھی ہو جائیں. جیسے انڈیا اور EU کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اس میں مشترکہ دفاعی تیاریاں بھی شامل ہیں کسی درجے میں. یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں جو انڈیا اور UAE کے درمیان میں ہوا ہے وہ بھی یہی ہے, اس میں بھی ڈیفنس کی سائڈ شامل ہے. تو آپ نے بالکل صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اب ڈیفنس کے اسپیکٹ کو اکانومی کے ساتھ ایڈ کیا جا رہا ہے. جی, تو جب یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں گی تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو ڈاؤن فال ہے یا ایز دا ہیجمان آف دا ورلڈ ہے یا ایز دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو دا گلوب ہے اس کی حیثیت کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ ابھی یہ ٹریڈ ڈیل میں ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ایڈمنسٹریٹولی ایگزیکٹو کے لیول پہ ٹریڈ ڈیل طے ہوگی یورپی یونین اور بھارت کے درمیان. لیکن اس سے پہلے یورپی یونین اور مڈورس کنٹریز کے درمیان بھی آپ کو پتہ ہے لیٹن امریکہ کے ممالک کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی, لیکن جب اس کی ریٹیفیکیشن کا ٹائم آیا تو اس کو 1 سال آگے کر دیا گیا اور ریٹیفائی نہیں ہو سکی. اور جو ماہکو سر کے ساتھ ہوئی جی وہ بھی ہے. اچھا, اب اسی طرح اس کے بعد اب آپ آ جائیں انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کے ساتھ بھی جو ڈیل ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو دی ریکٹیفیکیشن بائی دی یورپین یونینز پارلیمنٹ. اب جب یہ پارلیمنٹ میں جائے گی یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں تو کیا وہاں پہ یہ ڈیل سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ ایک اگلا کوشچن ہوگا, کیونکہ اس بیچ میں امریکہ بھی بہت کچھ کرے گا. اور اب آپ ذرا یہ بھی دیکھیے نا کہ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو مڈل ایسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ ڈیڈی کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں, ان کا آج ہی بیان چھپا ہوا ہے اکراس دا میڈیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ اپنا ڈیفنس اپنے اون پہ نہیں کر سکتا, اور یہ جو 5% آف GDP ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیفنس پہ لگائیں گے تو ہم اپنا ڈیفنس مضبوط کر پائیں گے, ہمیں اس سے ڈبل کرنا ہوگا, 10% آف GDP پہ جا کے ہمیں یہ کرنا ہوگا. لیکن حبیب صاحب نیٹو کے چیف نے بھی یہی کہا. جی وہی جو نیٹو کے چیف ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک امریکن مرضی سے لگا کرتے تھے. اب شاید وہ صورت نہ ہو, وہ تو ایکچولی امریکن نمائندہ ہی ہوتا تھا جو نیٹو کا چیف تھا. اب شاید ایسا نہ رہے اور ان کے یہ بیانات یورپ کو امپریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. حبیب صاحب, اس میں انڈیا کے ساتھ اف آئی میں ایڈ 2 اور ملک جن کو اوور ڈیکیڈز امریکہ نے ان کے ساتھ تعلق کو ہون کیا, 3 بڑی اکانومیز دنیا کی, برازیل, ساؤتھ افریقہ اور انڈیا. وہ دونوں بھی جو ہیں, برازیل پر بھی 50% ٹیرف لگا اور ساؤتھ افریقہ پر 30% ہے یا 40% ہے. وہ دونوں بھی ٹورڈز دیز 2 گریٹ پاورز, the other 2 گریٹ پاورز چائنا اور رشیا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اسینشلی بیکاز ٹو ہم ڈپلومیسی از این آرٹ آف اسکویز, ہاں وہ لیوریج دیکھتے ہیں میرے پاس زیادہ ہے یا اس دوسرے کے پاس زیادہ ہے, اور اگر آپ ان کے پاس زیادہ نکلا ہے تو پھر وہ اوپنلی ہیوملیٹ کرتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ کیا. وہ ایکسٹورشن اور ٹرانزیکشن میں فرق بھی نہیں کر پا. سزا جو مل رہی ہے اس وقت انڈیا کو بنیادی طور پہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے ہماری ثالثی کو کیوں نہیں مانا. یہ جو مارکہ حق ہم جس کو کہتے ہیں وہ آپریشن سندور کہتے ہیں, اس میں آپ نے امریکہ کی ثالثی کو نہیں مانا, اس کی سزا تو مل رہی ہے. لیکن وہ جو آپ نے چائنا کی طرف ان کے جانے کی بات کی اور EU کے ساتھ جو ڈیل ہے, ایک ٹرائی پولر ورلڈ, ڈونلڈ ٹرمپ خود اس کا پروسیس تیز کر رہے ہیں کسی درجے میں کہ یہ چائنا اور رشیا جتنی جلدی رائز کر سکیں, جب بزنس ان کے ساتھ ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی اکانومیز رائز ہوں گی. اور وہ دونوں یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور پتہ بھی ہے دنیا کو, انڈیا تو خیر ان کے ہتھیار بھی یوز کرتا ہے, چائنا کے ہتھیار پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں دنیا نے دیکھ لی ہے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہینڈل کیا ہے, اسی کی وجہ سے یورپ کو بھی یہ شے ملی ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ورنہ وہاں پر تو آل فلیٹرنگ تھی نا, ہمیشہ بس جناب سرکار آ گئے چلے گئے, اور وہ لندن میں بیٹھ کے لندن کے میئر کے خلاف جو گفتگو کرتے تھے کیئر سٹارمر اس کو سن لیتے تھے. اچھا اب صورتحال یک بدل گئی ہے نا, جب انہوں نے گرین لینڈ پہ تقریباً حملہ آور ہونے کی بات کی. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جب کہہ دیتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے تو اس کا مطلب یورپ یہی سمجھتا ہے کہ حملہ ہو ہی نہیں والا ہے. تو جو ثبوت, بہرحال ایک بات ماننی پڑے گی,
غلط یا صحیح، جو انڈیا کی گورنمنٹ نے دیا کہ جس طرح وہ اپنی پوزیشن کو اس نے چھوڑا نہیں اور اپنی پوزیشن پہ کھڑی رہی، جتنے بھی ٹیرفس ہیں ان کے اوپر لگتے رہے، انہوں نے جھک کے ایون ڈیل بھی نہیں کی. تو اس نے کم از کم دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایک پاور نہ صحیح، ایک ملک ایسا ہے جو سروائیو کر رہا ہے ایون ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراض ہو کے بھی، یا ناراض کر کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی ون یورپ ون وائس کی بات ہو رہی کہ ای یو کو اکٹھا کر کے ای یو جناب بالکل سیدھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یس سر اور نو سر نہیں کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو انہی کی لینگویج میں جواب دے گا. اب وہاں پہ ابھی اس پہ اتفاق رائے کتنی جلدی اور کتنا مستقل ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیل جو ہوئی ہے، ایک جو ٹریڈ کے اوپر کم از کم امریکن ہیجمنی تھی، اس کو انڈیا نے اور یورپ نے مل کے چیلنج کر دیا. ابھی جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور بیچ میں وہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ اس وقت جو اسٹریٹجک الائز ڈونلڈ ٹرمپ جن کو سمجھ رہا ہے وہ ایل سیلواڈور ہے، ہنگری ہے، پاکستان ہے، جی اور مڈل ایسٹ ہے، بورڈر پیس میں جو ایجپٹ ہے، نہیں وہ باقاعدہ جن کو اسٹریٹجک جگہ دی ہوئی ہے. اور جو ڈیموکریسیز ہیں دنیا کی جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، دے آر آل اسٹرینج فرام امریکہ ناؤ. جی وہ الگ ہو گئے. آپ لے لیں، آپ سدرن امریکہ لے لیں سارا کا سارا، آپ موسٹ آف دا یورپ لے لیں، آپ انڈیا لے لیں، برازیل لے لیں، ساؤتھ افریقہ لے لیں، وہ تمام کو اسٹرینج کر کے تو امریکہ نے اس وقت جو اپنا فوکس رکھا ہوا ہے وہ ان ممالک پہ ہے جہاں پہ اسٹرانگ مین شپ چل رہی ہے، جہاں پہ ایک اتھارٹیرین رول ہے، انکلوڈنگ پاکستان. This has always been like this. یورپ کے ساتھ تو ان کی پارٹنرشپ، یورپ کے ساتھ تو نہیں، لیکن ویسے جنرلی امریکہ ہمیشہ انہی رجیمز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ all the way out. ٹرمپ بھی ہے نا اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ he doesn't want to talk to the countries جہاں پہ پارلیمنٹ اسٹرانگ ہے. دیکھیے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا، حکومتیں گرنے اور گرانے تک بات آ گئی تھی. لیکن جب انڈیا نے ایک امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک فرینڈشپ قائم کر لی تو اس کے بعد وہاں پر اکراس دا بورڈ، اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم ایک اتفاق رائے ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے چلنا ہے ہم نے. اور اسی لیے کوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا ایکٹیو ہوا، وہاں پر کوئی امریکہ کے خلاف ایسی کوئی بڑی تحریک موجود نہیں ہے. کانگریس بھی اس بات پہ اگری کرتی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے. تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ تو موجود نہیں ہے نا. تو وہاں کا پولیٹیکل سسٹم امریکہ کو ایک سپیس دے رہا تھا، پورا پولیٹیکل سسٹم ہر سائڈ سے. لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ مودی جی کے خلاف کوئی ایسی امریکن یعنی جس کا کوئی مرکزی نقطہ امریکہ ہو وہ کیمپین نہیں چل رہی، مؤثر کیمپین کوئی نہیں. جی ویسے تو چل رہی ہے کہ جی اب آپ نے ایسے کر دیا، آپ نے ویسے کر دیا، لیکن حبیب صاحب اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا انڈیا ریوزٹ کر رہا ہے اس پالیسی کو کہ کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا بھی ہے یا نہیں جانا. ایبسولوٹلی. اور اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بھی اس کے دور رس نتائج ہوں گے، ڈاؤٹ سے دیکھے گا یورپ بھی اور انڈیا بھی. بالکل، اب ہمیشہ اسے ایسے ہی دیکھا جائے گا. اور حبیب صاحب اگر ہم انڈین فارن پالیسی کو اس وقت یہاں ریز کریں تو دا وے دے ٹیکلڈ ٹرمپ، کوئی ایگریسو اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ وہ رشیا سے ایک دم سے پیچھے ہٹے، نہ انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی بات کی، اور بڑا پیشنٹلی انہوں نے ڈیل کیا اس ساری چیز کو. تو اس کے اوپر حالانکہ کانگریس کی طرف سے بہت سخت تنقید ہوتی رہی ٹرمپ پہ کہ کچھ تو بولیں نا، جو ٹرمپ اس پہ مودی پہ کہ کچھ تو بولیں، ٹرمپ جو بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اون کریں، ڈس اون کریں، کچھ تو کریں، لیکن انہوں نے کچھ بھی کوئی بھی بات نہیں کی. ویٹ اینڈ واچ اور پیشنس کے دیکھیے ساتھ. مودی جی کی جو فلشنس تھی، یا آپ انہیں کہی ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجک فلشنس تھی، جو حماقت کے قریب پہنچتی ہوئی تھی، جو پاکستان پر حملہ انہوں نے کیا، اس کے نتیجے میں بیلنس آف پاور تو ان فیور آف پاکستان آیا. اب یہاں پہ یہ بہت بڑی شکست تھی امریکہ کی نظروں میں. پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بڑھ گئی، ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے کا جو امریکن لینس تھا اس میں تبدیلی آ گئی. لیکن جس طریقے سے جس پیشنٹلی انہوں نے یہ کام کیا ہے ٹریڈ ڈیل کے اوپر، اور اس میں آپ دیکھیے 20 سال سے کام چل رہا تھا. بالکل 20 سال سے آپ ایک ایک قدم آگے بڑھتے آ رہے ہیں، ایک ایک قدم آگے بڑھتے آ رہے ہیں، اور اب آ کے ایک اسٹریٹجک جگہ پہ جہاں پہ دونوں ملکوں یعنی ایک طرف انڈیا اور ایک طرف یورپی یونین، دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں کوئنسائڈ کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے سائن کر لیا ہے. اب وہ اس کا ڈرافٹ بنا رہے ہیں، اور ڈرافٹ بنا کے جب وہ خیر لیگل ڈرافٹ جب وہ جائے گا یورپی یونین کی کونسل میں تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور حبیب صاحب یہ 1/3
آف دی ورلڈ ٹریڈ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. یہ اتنا بڑا ریمارکیبل اسٹیپ ہے. اس میں ایک چیز ہمیں اور اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز آن دا گورنمنٹس پارٹ. موسٹلی ایسا ہوتا ہے, اگر ہم پاکستان کی بھی مثال لیں, کہ ایک حکومت پچھلی حکومت کی پالیسیز کو کنٹینیو نہیں کرتی, پرائورٹیز بدل جاتی ہیں. ایکچولی کنٹینیوشن جو کنٹینیوشن آف پالیسی ہے نا, یہ کوشچن صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹس کسی اور طریقے سے آتی جاتی ہیں. جہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے سسٹم کے تحت پولنگ اور الیکشن کے ذریعے آتی ہیں, وہاں پہ کنٹینیوشن آف پالیسیز کا مسئلہ نہیں ہوتا. اسٹرانگ مینشپ کی وجہ سے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ منموہن سنگھ کی پالیسی, جو موجودہ اکنامک جو ایک پورا ایک ان کا اسٹرکچر ہے انڈیا کا, وہ منموہن سنگھ جی کا بنایا ہوا ہے. انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ مودی جی آئے تو مودی جی شائننگ انڈیا کی بات کریں, مودی جی پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک وہاں پر پالیسی کا سسٹم, وہاں کی تبدیلی مشکل بھی ہوتی ہے اور کسی درجے میں جب کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی دیتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, آپ نے گورنمنٹس کے حوالے سے بات کی تو چائنا کا ذکر کر لیتے ہیں. چائنا میں انہوں نے اپنے ٹاپ ملٹری آفیشلس کو, 2 آفیشلس کو سسپینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور چارجز یہ لگیں کہ وائلیشن آف ڈسپلن ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بیسکلی امریکہ کے ساتھ کلوژن میں کچھ انفارمیشن لیک کی نیوکلیئر لیول کی. اور اگر آپ دیکھیں تو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. 2025 اکتوبر میں بھی 9 ملٹری جنرلس کو چائنا نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا تھا, ان کو سسپینڈ کیا تھا, اینڈ موسٹ آف دیم ور 3 اسٹار جنرلس. تو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. لیکن چائنا نے اس طرح ملٹری آفیشلس کو جس طرح پبلکلی ان کو آپ کہہ لیں کہ سسپینڈ کیا, ان کو ایڈریس کیا, تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب کمیونسٹ پارٹی کے وہ کمیٹی کے بھی کور کمیٹی کے بھی ممبرز رہے, وہ اتنے اہم آفیشلس تھے. دیکھیے, ایک تو ہمیں چائنا کی فوج کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ چائنا کی فوج اس طرح کی فوج نہیں ہے جیسے دوسرے ملکوں کی افواج ہوتے ہیں, جیسے پاکستان, امریکہ یا انڈیا یا UK یا یورپ کی. وہاں پہ جو فوج ہے وہ دراصل ماؤ زیدونگ کی بنائی ہوئی, اور وہ فوج پارٹی کی پالیسی کے ساتھ چلتی ہے اور کمیونسٹ پارٹی کا ایک حصہ ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ PLA, پیپلز لبریشن آرمی. پیپلز لبریشن آرمی کا وہاں کی سیاست میں بڑا اہم کردار رہا ہے. اس کے لوگ پولٹ بیورو میں, وچ از دی ہائیسٹ باڈی, جو ایگزیکٹو باڈی ہے, وہاں پر بیٹھتے رہے. اب پھر ان کا جو سینٹرل ملٹری کمیشن ہے, ایکچولی وہ اوور آل سپروائز کرتا ہے تمام تر فوجی کارروائیوں کو, جس کے سربراہ صدر ہوتا ہے اور عام طور پر, اور اس کے ساتھ کچھ جنرلز اور کچھ سینئر لوگ شامل ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ایک ہسٹری ہے, وہ بھی ماؤ زیدونگ اور ڈینگ زیاؤ پنگ کی, یعنی ماؤ زیدونگ نے کم اور ڈینگ زیاؤ پنگ نے کچھ زیادہ, کہ انہوں نے فوج کو انوالو کر لیا تھا بڑی لیوکریٹو قسم کی بزنس ایکٹیویٹیز میں. ایون لاہور میں جو آپ کو ایک لاہور سے ملتان جانے والا جو موٹر وے ہے, جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے جو چائنا ریلوے اینڈ کنسٹرکشن کمپنی, یہ جس کا بنایا ہوا ہے. اب وہ سویلین ادارہ ہے, لیکن اوریجنلی وہ ایک فوجی ادارہ تھا. اسی طرح وہاں بجلی کے کارخانے بھی فوجیوں نے بنائے, بڑے بڑے لیوکریٹو بزنسز جو ہیں وہ فوجیوں نے, بلکہ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بسکٹ وغیرہ تک اور اخبار چھاپنے تک اور ویڈیوز بنانے کے بزنسز بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. جب 98 میں جانگ زیمن ان کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, تو جانگ زیمن نے یہ کہا تھا کہ آئندہ یہ ایسا نہیں ہوگا. فوج کو انہوں نے بزنس سے نکالا تھا مکمل طور پہ, اور ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا سول ملٹری فیوژن, کہ کہیں مل کے کہیں کام کرنے کی گنجائش ہو, لیکن کام جو ہے وہ سویلین ہی کرے. یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگ زیاؤ پنگ نے جو ماؤ زیدونگ کے بعد ایک جو سب سے اہم کام کروایا تھا, وہ یہ تھا کہ کوئی بھی چائنیز صدر تا حیات نہیں ہو سکے گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ماؤ زیدونگ کی وجہ سے ان کے خاص طور پر جو آخری حصہ تھا زندگی کا, اس میں لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے تھے بشمول ان کی بیگم کے, جس کی وجہ سے پورے چائنا کو اتھل پتھل کر دیا گیا تھا. اور وہاں پہ بڑے لوگوں کو, خود ڈینگ زیاؤ پنگ بھی ان میں شامل تھے, جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا. بلکہ ایک زمانے میں خود جو صدر شی جن پنگ ہیں, ان کے والد بھی گرفتار رہے, وہ جو پارٹی پرچ چلتی رہتی تھی. تو وہاں پہ ایک ہسٹری موجود تھی. اب
جب انہوں نے 2022 میں خود کو تا حیات وہ شک اڑا دی وہ والی کانسٹیٹیوشن میں جو شی نے تو انہوں نے اپنے لیے راستہ کھول لیا کہ وہ تا حیات بھی صدر رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ نیچرل ہے, یہ فطری امر ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ریزنٹمنٹ تو ہوگی. بہت سارے لوگ نیچے سے بھی سوچ رہے ہیں. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں حبیب صاحب, وہ میرا ایک سلائٹ ڈس ایگریمنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے. یہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں یہ یوفیمزم ہے کرپشن. جی میرا خیال ہے کرپشن بھی, اور کرپشن بھی اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک جو لائن ٹو نہیں کر رہا محسوس ہوتا, اس پہ کرپشن کا الزام لگا دیا. دیکھیے پریزیڈنٹ شی کے اوپر تو الزام بڑا متعین لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو پرچ کیا ہے دراصل اپنے ساتھ لائلٹی پر شک یعنی وفاداری پر شکوک و شبہات کی صورت میں کیا ہے. جب آپ اپنا راستہ ہمیشہ کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل سب سے پہلی چیز جو آتی ہے خود آپ کے اندر, وہ آپ کا ارد گرد کے لوگوں پر عدم اعتماد ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ جو ان کا سب سے بڑا کمیشن ہے, جس کو جو ان کا سینٹرل ملٹری کمیشن ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں 7 لوگ تھے, اب صرف 2 رہ گئے. ایک خود پریزیڈنٹ شی اور ایک وہ صاحب جو باقی سب کو پکڑتے ہیں, جنہوں نے باقی سب کو پکڑا. اور یہ کتنا طاقتور کمیشن ہے کہ ڈینگ زیاؤپنگ نے کہا تھا میں نے صدر نہیں بننا. انہیں بڑا کہا گیا کہ چائنیز صدر بن جائے, وہ اس کے جو CMC کے وہ صدر بنے رہے, اس کے وہ چیئرمین رہے. انہوں نے اس کمیشن کو اپنے قابو میں رکھا. لیکن اور اب جو صورتحال ہے اس میں صدر صاحب نے یعنی پریزیڈنٹ شی نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, اور اس کے اب نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اچھا حبیب صاحب, اگر میں یہاں پہ صرف ایڈ کر دوں کہ جو پلاٹو کی تھیوری ہے وہ بھی یہی بیسکلی سجیسٹ کرتا ہے کہ جو گارڈینز ہیں نا آپ کے, مطلب دوز ہو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ یو اور رول یو, دے شوڈ بی یو نو کیپٹ اوے فرام دس رائٹ ٹو ہیو پراپرٹی. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے, وہ بزنسز نہیں کر سکتے, اور بھی بہت سی چیزیں. خیر پلاٹو تو ایڈ کرتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کرپشن اور یہ جو پاور ہے, یعنی کہ اگر آپ کسی کو فائنینشیل پاور دیتے ہیں, ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا سخت تعلق ہے کہ اگر ایک فورس ہو اور اس کو آپ فائنینشیل پاور بھی دے دیں تو پھر ایونچولی کرپشن تو وہ جس طرح ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. ہاں, تو وہ اس وقت صورت دیکھیے اب وہاں پر اب پرابلم PLA نہیں ہے. PLA نے کافی سارے بزنس, بہت سارے بزنس سے وڈرا کر لیا 98 کے بعد. ایک ہی ٹائم میں دیکھیے, اگر آپ ان کے 98 سے پہلے کے 10 سال دیکھیں نا تو ان کی 50,000 کمپنیاں بن چکی تھیں 10 سال کے اندر. وہ جو اگلے 10 سال ہیں اس کے اندر وہ کمپنیوں کی تعداد ہارڈلی فیو, یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں جتنی وہ رہ گئی. اس میں جن میں اگین وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے. ہاں, وہ جس طرح کی فوجی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ فوج کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہ اسی طرح کی فوجی کمپنیاں. تو وہ اب کرپشن کا لیول وہاں پر وہ نہیں ہے. اہم بات وہاں کی سیاست میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں وہ پریشان کن ہیں. حبیب صاحب مجھے ایک اور بات یاد آئی, وہ جو آپ نے پوری ہمیں ایک اسٹوری سنائی تھی جنیسری کی, ان کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں تھا نا کہ وہ بھی بزنس نہیں کر سکتے, اور آخر میں انہوں نے لے لیا تھا. ہاں, وہ ایونچولی پھر بڑی نازک صورتحال چل رہی تھی چین میں. اچھا بھارت اور بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. T20 میں اگر آپ کو یاد ہو تو بنگلہ دیش نے کہا تھا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ بھارت نہیں جائے گا. تو اب ہوا یہ کہ الٹا ICC نے ان کو بھی نکال دیا, اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا, اور پاکستان نے حمایت کا اعلان کیا. تو پاکستان اب بتائے گا کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان شامل ہوگا کہ نہیں. کرکٹ کے امور جو ہے باجوہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل ہے سر. ہاں, لیکن اس کے ساتھ ہاں بنگلہ دیش نے بھی کہا نا, انہوں نے کہا ہمیں ہمارا کھویا ہوا بھائی مل گیا پاکستان. اچھا, because we have supported them. ٹھیک, یہ تو کوئی انڈین مووی کی ویسے اسٹوری ہو گئی, لیکن چلیں پازیٹیو ٹرن ہے. دوسرا یہ کہ مزید جو حالات خراب ہوئے ہیں کہ انڈین اکنامک زون بننا تھا چٹاگانگ میں, وہ بھی اب منسوخ کر دیا ہے بنگلہ دیش نے. یعنی ہم کبھی کاؤنسل خانے بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عملہ جو ہے سفارتی عملہ اس کو اب فیملی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اب یہاں پہ مزید ایک کیا کہتے ہیں ہم کہ ایک جو گیپ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. دیکھیے یہ جو مودی جی ہیں نا, بھارتی وزیر اعظم, انہوں نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں نا یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کم نہیں ہیں. یہ بھی دراصل ایکسٹریکشن اور سکویز کرنے پر یقین رکھتے ہیں. یہ بھی کوئی معاملات کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے, انٹیگریٹ کر کے آگے بڑھانے میں یقین نہیں رکھتے. چونکہ ان کی ڈویسو پالیٹکس نے ان کو وزیر اعظم بنوا دیا ہے, باوجود اس کے کہ ان کے اوپر گجرات کے قتل عام کا الزام ہے. اس لیے ان کے نزدیک ہر وہ چیز جائز ہے جہاں پہ وہ
خاص طور پر اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کو policies تنگ تو کریں. different ہے اپنے بالکل. انٹرنل پالیٹکس کے لیے وہ ایکسٹرنلی اپنے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ جو ڈیل آج ہوئی ہے بھارت کی, کیا یہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ ملک جو دور جا کے 7 سمندر پار جسے کہا جاتا ہے وہاں جا کر تو ڈیل کر رہا ہے, ٹریڈ ڈیل کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے ارد گرد پاکستان کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے آن فالس ایلیگیشنز. اچھا, وہ بنگلہ دیش کے سفارتکاروں کو حملے کا نشانہ بناتا ہے, بنگلہ دیش سے بھگائی گئی نکالی گئی خاتون کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے. نیپال میں جو مظاہرے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس کے خلاف ہوتے ہیں, جو سری لنکا میں اس کا اثر و نفوذ کم ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ملک جو اپنے امیجیٹ ہمسائے ہیں جن کے ساتھ اس کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے, دیکھیے آج بھی ہمارا جو اتنے سال گزر جانے کے بعد آفٹر 8 decades آج بھی آپ لاہور سے جی ٹی روڈ پہ چلیں تو آپ کلکتہ پہنچ سکتے ہیں, آپ ڈھاکہ جا سکتے ہیں. لیکن جو کچھ مودی جی کر رہے ہیں اپنے خطے میں, اب آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی اس بات میں, یعنی جب ان کی یہ قدامت پسندانہ اور یہ ریگریسو اور ڈویسو پالیسیز کے بارے میں جب دنیا دیکھے گی تو اس کا مطلب ہے کسی بھی وقت وہ کسی کے مذہب کو عنوان بنا کے اس کے ساتھ تعلق توڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا بنگلہ دیش میں جو کچھ بویا تھا انڈیا نے وہ کاٹ رہا ہے, اور بالخصوص جو مودی جی نے بویا تھا اس کی فصل سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ہے. اور جو پاکستان پہ بھی جس طرح حملہ کیا, پاکستان کو جس طرح انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈالا مودی جی نے, تو اس کا نتیجہ کیا, پاکستان میں ان کے لیے کوئی اچھے جذبات ہوں گے. کرکٹ میں بھی پاکستان کو جس طرح الوف کرنے کی کوشش کی انہوں نے, اور پھر یہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, تو پاکستان کے پاس تو بڑا اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے ڈگ ایٹ انڈیا. سمپل سی بات. بالکل. اور انڈین بورڈ کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ بنگلہ دیش کو پاکستان نے اکسایا. تو حالانکہ ہم تو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے, ہم تو چاہتے تھے کہ وہ آ کے کھیلیں, لیکن پاکستان کے اکسانے کی وجہ سے. اچھا, ان کو کس نے اکسایا تھا؟ جو بھارتی ٹیم نے جب ہاتھ نہیں ملایا تھا محسن نقوی سے, جو پی سی بی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے. دیکھیے, فار پاکستان اینڈ ان دی انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان محسن نقوی میں بی کرٹیسائزڈ اینڈ, اور بالکل میں ان کا کرٹک ہوں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین ہو اور اسے آپ ہاتھ نہ ملائیں. ایشین کرکٹ باڈی کی بھی اس وقت پریزیڈنٹ تھے. ایشین کرکٹ باڈی کے بھی پریزیڈنٹ تھے. تو ان کو, اپنی ٹیم کو تو آپ نے اکسایا تھا نا. ہاں بالکل. اس کو کس نے اکسایا تھا؟ تو لہٰذا یہ چیزیں اس طرح یہ ان نوٹسڈ نہیں جاتی. اب انڈیا کو کم از کم خطے میں وہ کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے, وہ فصل کاٹنی پڑ رہی ہے جو انہوں نے کانٹوں کے بیجوں کے طور پہ بوئی تھی. بالکل. اور اگر جس طرح ہم نے یورپی یونین کی بات کی, تو وہ جو وہاں جا کے فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو رہا ہے, اگر یہی پالیسیز یہاں اپنائی جاتی تو ہم 60 کے فورم کو پورے خطے کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.